السلام علیکم، میں ہوں شاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ فیکٹس۔ ناظرین کرام، تیل کی قیمتوں میں کمی عموماً ایسی اقوام کے لیے خوشی کی نوید لے کر آتی ہے جہاں اس کا استعمال بکثرت ہوتا ہے۔ عام حالات میں اوسطاً ہر امریکی شہری روزانہ 10 لیٹر تیل یا تیل سے متعلقہ مصنوعات استعمال کرتا ہے، مگر دوسری جانب تیل پیدا کرنے والے ممالک کے لیے خام تیل کی قیمت میں کمی لاکھوں افراد کے لیے تباہی کا عندیہ لاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیل کو کالا سونا کہا جاتا ہے۔ جب تیل کی قیمت زیادہ تھی تو اس سے حاصل ہونے والی آمدن تیل پیدا کرنے والی کمپنیوں اور ممالک کی تجوریاں بھر رہی تھی۔ اسی آمدن کی بدولت ایسے ممالک کی عوام کا گزر بسر ہو رہا تھا اور عوامی سہولیات میسر ہو رہی تھی، مگر ایسے ممالک کے لیے اب تیل کا ہونا ایک نعمت سے زیادہ زحمت بن رہا ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی پہلے ہی متنبہ کر چکی ہے کہ اس صورتحال سے سب سے زیادہ نائجیریا، عراق اور ایکواڈور متاثر ہوں گے اور ان ممالک کی آمدن 50% سے 85% کم ہو جائے گی۔ یہ اندازہ $30 فی بیرل قیمت کی بنیاد پر لگایا گیا تھا، تاہم اب تیل کی قیمت ایک بیرل کی $20 سے بھی کم ہو چکی ہے۔ یہ تینوں ممالک تیل پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اور ان ممالک کی معیشت پہلے ہی کافی دباؤ میں ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے گا۔ ناظرین کرام، عراق کی آمدن کا 98.5% انحصار تیل کی درآمدات پر ہے، باقی کی 1.5% آمدن قیمتی نگینوں، دھاتوں اور پھلوں سے آتی ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ رواں برس عراقی حکومت کو اخراجات کی مد میں $50 ارب کی کمی کا سامنا ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو نکال کر بات کی جائے تو پہلے سے زیر دباؤ صحت کے نظام پر اخراجات کم ترین سطح پر ہوں گے۔ کوئی ملک تیل کی پیداوار پر جتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، یہ اس کی کمزوری کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ سعودی عرب تیل نکالنے پر سب سے کم خرچ کرتا ہے، مگر اس کے باوجود تیل پر سعودی عرب کا انحصار اس کی آمدن میں $100 ارب کی کمی کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ سن 2014 میں تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اثرات اب بھی سعودی معیشت پر آیا ہے اور ابھی وہ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آمدن میں کمی کا یہ خلاص سیاحت یا کسی اور کمائی کے شعبے کو فروغ دے کر بھی پر نہیں ہو سکتا ہے۔ سعودی حکومت کے اخراجات میں توازن برقرار رکھنے کے لیے تیل کی قیمت کو $85 فی بیرل تک ہونے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے یہ سعودی عرب ہی تھا جس نے تیل کی قیمتوں میں عدم توازن کے عمل کو اس وقت تیز کیا جب اس نے اپنے مخالف ملک روس کو تیل کی پیداوار میں اضافے کی دھمکی دی۔ تاہم روس ایک ایسا ملک ہے جو خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ سامنے آئے اور انہوں نے امریکہ کی آئل اینڈ گیس کی صنعت کے لیے اضافی سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ یہ اضافی سپورٹ ان $650 ارب کی امداد کے علاوہ ہے جو تیل کا شعبہ پہلے ہی حاصل کر رہا ہے۔ تیل پیدا کرنے والے دیگر ممالک کی نسبت امریکی معیشت تیل کی پیداوار پر کم ہی انحصار کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس سے کم متاثر ہوتا ہے۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے حصص میں آنے والا اتار چڑھاؤ در حقیقت تیل کی قیمتوں میں کمی سے زیادہ تیل کی کمی اور ڈسٹریبیوشن کے مسائل کی وجہ سے تھا۔ عام طور پر وہ ملک جہاں صارفین زیادہ ہیں وہ اس کمی کو انجوائے کریں گے، مگر فی الحال بہت سے ممالک میں ایسا نہیں ہوا اور اس کی وجہ تیل کی پیداوار اور اس کی نقل و حمل پر عائد پابندیاں ہیں۔ مگر اس کا فائدہ سب سے زیادہ چین کو ہوگا جو تیل کا سب سے بڑا صارف ہے۔ چین تیل کا 5واں بڑا درآمد کنندہ ہے اور ایک ایسے وقت میں جو وہ اپنی صنعتوں کو دوبارہ چلانے کے لیے کوشاں ہیں اور رپورٹس کے مطابق وہ خام تیل کو ذخیرہ کر رہا ہے۔ مجموعی طور پر اب جب کہ تیل کی قیمتیں گر چکی ہیں تو تیل پیدا کرنے ممالک میں شدید کساد بازاری کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ تاہم اگر یہ کساد بازاری زیادہ عرصہ جاری رہتی ہے تو بہت سے دیگر ممالک کو اس سے آگے چل کر فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔